تبرکہ یہ باب تفاعل سے ہے اور برکت سے ماخوذ ہے۔ برکت کے معنی خیر کی کثرت و فراوانی اور اس کے دوام و بقا کے ہیں۔ اسی وجہ سے تالاب کو عربی زبان میں برکہ با کے کسرے کے ساتھ برکہ کہا جاتا ہے، کیونکہ تالاب میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ تبرک کے معنی برکت حاصل کرنے کے ہیں۔ تبرک کے معنی برکت حاصل کرنے کے ہیں۔ تبرکہ اس نے برکت حاصل کیا۔ اس کے بعد شجرہ، من تبرک بشجرہ، شجرہ کے معنی درخت اور حجر کے معنی پتھر کے ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں شجرہ اور حجر کو نکرہ استعمال کیا ہے، جو عموم پر دلالت کرتا ہے، یعنی کسی بھی درخت یا کسی بھی پتھر سے برکت حاصل کرنا شرک ہے۔ نحوہما درخت یا پتھر جیسی دیگر چیزیں، جیسے کوئی گھر، قبر یا دیوار، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی دیوار اور جالیوں کو چھونا یا حجر اسود کو حصی برکت کے حصول کی غرض سے بوسہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا ایک تعبدی و توقیفی امر ہے اور اتباعی سنت ہے، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بوسہ دیتے ہوئے فرمایا تھا، انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نفع پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھتا تو میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ تبرک کے تعلق سے چند باتیں بطور تمہید اور مقدمہ کے یہاں بیان کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ اس مسئلے میں بہت سارے لوگ تردد میں رہتے ہیں اور بہت سارے لوگ تبرک کے نام پر شرکی افعال انجام دیتے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی چیز میں برکت نازل کرنا اور اسے مبارک و بابرکت بنانا اللہ رب العالمین کے خصائص میں سے ہے۔ کوئی بھی مخلوق کسی چیز کو بابرکت نہیں بنا سکتی ہے۔ برکت ڈالنا اللہ رب العالمین کے خصائص میں سے ہے۔ کوئی بھی مخلوق کسی چیز میں برکت نہیں ڈال سکتی۔ اسی پر قرآن و سنت کی نصوص دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا قول ہے، وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ، اور ہم نے اس پر یعنی حضرت ابراہیم پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے مبارک ہونے کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی، فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی رہوں۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو مبارک بنایا ہے ان کا تعلق یا تو مکان و جگہ سے ہے، یا زمانہ اور وقت سے ہے، یا انسانوں سے ہے۔ مکان و جگہ کی مثال خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی جیسی مقدس جگہیں ہیں۔ مکان اور جگہ کی بابرکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں خیر بکثرت موجود ہے، کم عمل پر اجر زیادہ ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی برکت حصی ہے جو برکت حاصل کرنے والے کے بدن تک منتقل ہو جاتی ہے۔ اس لیے خانہ کعبہ یا دیگر مقدس مقامات کے در و دیوار کو حصی برکت کی غرض سے چھونا پھر اپنے بدن پر ہاتھ پھیرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ حصی برکت نہیں ہے، یہ معنوی برکت ہے۔ زمانہ اور وقت کی مثال ماہ رمضان، شب قدر اور ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن جیسے مبارک اوقات ہیں۔ زمانہ اور وقت کے بابرکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان اوقات میں خیر و بھلائی بکثرت موجود ہوتی ہے، یہ نیکیوں کے موسم بہار ہوا کرتے ہیں اور کم وقت میں زیادہ نیکیاں ہمیں مل جاتی ہیں۔ اور جہاں تک انسانوں میں برکت کی بات ہے تو صرف انبیاء کرام کی ذات بابرکت ہے، صرف انبیاء کرام کی ذات بابرکت ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے وضو سے گرنے والے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ اسے لینے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کیا کرتے تھے اور اسے لے کر اپنے چہروں اور جسم کے دیگر حصوں پر مل لیتے تھے، جیسا کہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه۔ یعنی میں حجۃ الوداع کے موقع پر
خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے ایک سرخ خیمہ میں تشریف رکھے ہوئے تھے، اور میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لیے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لینے میں ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو کچھ پانی مل جاتا ہے تو وہ اسے اپنے بدن پر لگا لیتا ہے، اور جسے کچھ نہیں ملتا وہ کم سے کم اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری ہی کو لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام میں سے جب کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور چبا کر اپنا لعاب دہن بچے کے منہ میں ڈال دیتے تھے، جسے تہنی کہا جاتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور موت کے بعد بھی آپ کے منہ مبارک سے برکت حاصل کی جاتی تھی، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ انبیاء کرام کے علاوہ کسی بھی آدمی کی ذات مبارک نہیں ہے، انبیاء کرام کے علاوہ کسی بھی آدمی کی ذات مبارک نہیں ہے، حتیٰ کہ امت کے سب سے افضل انسان حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ذات کو بھی صحابہ کرام نے مبارک نہیں سمجھا، اور آپ رضی اللہ عنہ سے کسی نے برکت حاصل نہیں کی۔ اسی لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نومولود بچے کو کسی بزرگ اور نیک آدمی کے پاس تحنیک کے لیے لے جانا راجح قول کے مطابق جائز نہیں ہے، بلکہ بچے کی ماں یا اس کا باپ یا گھر کا کوئی بھی آدمی کھجور یا کوئی میٹھی چیز چبا کر بچے کے منہ میں ڈال دے، اس سے تحنیک کی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ شیخ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید کی شرح تیسیر العزیز الحمید میں رقم تراز ہیں، کہتے ہیں بعض متأخرین نے ذکر کیا ہے کہ نیک لوگوں کے آثار سے تبرک حاصل کرنا مستحب ہے، جیسے ان کا جھوٹا پینا، انہیں یا ان کے کپڑے چھونا، تحنیک کے لیے نومولود بچے کو کسی نیک آدمی کے پاس لے جانا تاکہ اس کے پیٹ میں سب سے پہلے جو چیز داخل ہو وہ نیک آدمی کا لعاب ہو، اور اسی طرح ان کے پسینے سے تبرک حاصل کرنا، اس طرح کی چیزیں ابو زکریا امام نووی نے شرح مسلم میں ان حدیث کی شرح میں بکثرت ذکر کیا ہے جن میں آیا ہے کہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تبرک حاصل کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے اس فعل سے انہوں نے یہ سمجھا کہ دیگر صالحین بھی اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں، لیکن یہ درست استدلال نہیں ہے، اور یہ غلط استدلال ہے بعض صالحین کی طرف سے، کیونکہ اس کے غلط ہونے کی کئی وجوہات ہیں اور کئی اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ فضل و برکت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہمسر اور مقابل نہیں ہے، اس لیے دوسروں کو آپ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا سبب، کسی بھی بظاہر نیک آدمی کا نیک ہونا متحقق چیز نہیں ہے، جس کو ہم نیک سمجھتے ہیں ہو سکتا وہ نیک نہ ہو، کیونکہ آدمی کا نیک ہونا اس کے دل کے نیک اور صاف ستھرا ہونے پر موقوف ہے، اور دل کے امور کا علم ہمیں نہیں ہے، یہ اللہ کو ہے۔ جس کو ہم نیک سمجھتے ہیں ہو سکتا وہ نیک نہ ہو۔ تیسرا سبب، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور سے تبرک حاصل نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر یہ خیر و برکت کا معاملہ ہوتا تو وہ اسے ضرور کرتے، اس خیر میں ہم سے پیچھے نہیں رہتے، وہ ہم سے زیادہ خیر کے حریص تھے، ہم ان سے زیادہ حریص نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ تبرک نہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے حاصل کیا، اور نہ ہی ان کے علاوہ جنت کی خوشخبری پانے والے سعادت مند صحابہ کرام سے برکت حاصل کی، اور نہ ہی یہ چیز تابعین میں پائی گئی۔ چوتھا سبب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نیک آدمی سے تبرک حاصل کرنے میں یہ خطرہ اور خدشہ یہ ہے کہ وہ آدمی خود پسندی، ریاکاری اور فخر و غرور کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ ان وجوہات کی بنا پر کسی نیک آدمی سے تبرک حاصل کرنا درست نہیں ہے، حتیٰ کہ تحنیک کے لیے بھی کسی بزرگ کا انتخاب کرنا، کسی نیک آدمی کا انتخاب کرنا درست نہیں ہے۔ اب
دیکھتے ہیں کہ کس چیز سے برکت حاصل کرنے کا حکم کیا ہے، اور مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے وہ کھلا ہوا باب ہے، یعنی مطلق باب ہے، اس میں حکم کی صراحت نہیں ہے۔ تو آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ کسی چیز سے برکت حاصل کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، کسی چیز سے برکت حاصل کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نمبر، اگر برکت حاصل کرنے والا آدمی اس چیز کو مستقل اور بذات خود برکت دینے والی چیز سمجھتا ہے، تصور کرتا ہے، تو یہ تصور و عقیدہ شرک اکبر ہے۔ جس سے وہ برکت حاصل کر رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ چیز بذات خود برکت دینے والی ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے، تو یہ عقیدہ شرک اکبر ہے، اور یہ انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے، کیونکہ کسی بھی چیز میں برکت ڈالنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ کے مخصوص اختیارات کو کسی مخلوق کی طرف پھیرنا شرک ہے۔ دوسرا آدمی، برکت حاصل کرنے والا آدمی اس چیز کو مستقل برکت عطا کرنے والی نہیں سمجھتا، اس چیز کے بارے میں اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مستقل برکت دینے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اسے حصول برکت کا ایک ذریعہ اور سبب سمجھتا ہے، اور اصل میں برکت عطا کرنے والا اللہ کی ذات ہی کو سمجھتا ہے۔ تو ایسا عقیدہ اور فعل یا تو شرک اصغر ہوگا یا جائز اور مشروع ہوگا۔ کب شرک اصغر ہوگا اور کب جائز اور مشروع ہوگا؟ اگر وہ آدمی ایسی چیز سے برکت حاصل کر رہا ہے جس کا مبارک اور بابرکت ہونا شرعاً ثابت ہے، جیسے آب زمزم، حدیث میں اسے مبارک پانی کہا گیا ہے، تو اسے حصول برکت کے لیے پینا جائز اور مشروع ہے۔ آب زمزم کو حصول برکت کے لیے، شفایابی کے لیے یا دیگر مقصد کے لیے پینا جائز اور مشروع ہے، کیونکہ اس کا مبارک ہونا نصوص سے ثابت ہے۔ اور اگر وہ ایسی چیز سے برکت حاصل کرتا ہے جس کا مبارک اور بابرکت ہونا شرعاً ثابت نہیں ہے، کسی نص سے، کسی آیت یا حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو اس کا یہ عمل شرک اصغر قرار پائے گا، جیسے قبر رسول کی دیوار اور جالیوں کو برکت کی غرض سے چھونا اور بوسہ دینا، کیونکہ اس پر کوئی نص وارد نہیں ہے، کوئی حدیث یا کوئی آیت اس سلسلے میں وارد نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جس چیز کا شریعت میں بابرکت ہونا ثابت ہے، اس سے اسی انداز میں برکت حاصل کرنا چاہیے جس طرح شریعت میں وارد ہوئی ہے، جیسے حجر اسود کو بوسہ دینا یا ملتزم کو پکڑ کر دعا کرنا شریعت میں ثابت ہے، اور اسے ہمیں حجر اسود کو بوسہ دینے اور ملتزم کو پکڑ کر دعا کرنے پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی حجر اسود کو بوسہ دے اور اسے چھوئے، پھر حصی برکت کا عقیدہ رکھتے ہوئے پورے بدن پر ہاتھ پھیرے، تو یہ عمل بدعت شمار ہوگا، کیونکہ یہ معنوی برکت ہے، اور حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد اس طرح پورے بدن پر ہاتھ پھیرنا شریعت ثابت نہیں ہے۔ اس لیے جو چیز شریعت میں مبارک ہے اور بابرکت ہونا ثابت ہے، جس کا اس چیز سے بھی برکت ہم جب حاصل کریں تو اسی انداز میں حاصل کریں جو شریعت میں وارد ہے، اس سے ہم تعدی نہ کریں، اس سے تجاوز نہ کریں۔ من تبرکا، باب من تبرکا، من یہاں پہ دو احتمال ہے، من کو اسم موصول بھی مان سکتے ہیں، یعنی باب الذی، من الذی کے معنی میں ہے باب تبرک بشجرۃ او حجر ونحوہما، باب اس آدمی کا جو تبرک حاصل کرے کسی درخت سے یا پتھر سے یا ان جیسی دیگر چیزوں سے۔ یا من کو ہم شرطیہ بھی مانتے، باب تبرک بشجرۃ او حجر ونحوہما، جو شخص من تک جس نے تبرک حاصل کیا کسی درخت، حجر او سے یا ان جیسی دیگروں سے، فقط رکھا، اور من شرطیہ اگر ہم مانتے ہیں تو اس کا جواب یہاں پہ محذوف ہوگا۔ جانتے ہیں کہ جو جملہ شرطیہ ہوتا ہے اس کا ایک جواب بھی ہوتا ہے جو جزا کہلاتا ہے، تو اس کا جو جواب ہے محذوف ہے، من تبرک بشجرۃ او حجر ونحوہما فقد اشرک، جس نے کسی درخت یا پتھر یا ان جیسی دیگر چیزوں سے تبرک حاصل کیا اس نے شرک کیا۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں اس فعل کے حکم کی صراحت کی ہے، وہ فعل کیسا ہے، یعنی ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہ باب کو عام کھلا رکھا ہے، لیکن اس باب کے تحت آیتیں اور ذکر کی ہیں، ان سے واضح طور پر سمجھتا ہے کہ یہ فعل شرک ہے۔ آگے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ سورۃ النجم کی چند آیتیں ذکر کی ہیں، کہتے ہیں وقول اللہ تعالی، قول اللہ
قول مجرور ہے، من تبرکا پر عطف کرتے باب قول اللہ. پھر اس کو ہم مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسے ہم اس جملہ کو جملہ استئناف کہیں گے. وقول اللہ تعالی افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك قسمة ضیزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ بِهِمُ الْهُدَى. افرأیتم اللات والعزیٰ، تمہارا کیا خیال ہے لات اور عزیٰ کے بارے میں، ومناة الثالثة الأخرى، اور یہ تیسرا جو تیسری دیوی ہے منات نام کی جو حق ہے، اس کے بارے میں تم سب کیا خیال ہے. الکم الذکر، کیا تمہارے لیے ہیں یا تمہارے لیے نر ہیں، وَلَهُ الْأُنْثَى، اور اللہ کے لیے مادہ. تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، تب تو یہ تقسیم ظالمانہ ہے. إِنْ هِیَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ، یہ بت یا یہ دیویاں دراصل ایسے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے گھڑ لیے ہیں. انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل اس پر نہیں اتاری ہے. ان یتبعون الا، یہ لوگ دراصل گمان، ظن اور وہم کی اتباع کریں، پیروی تہوى الانفس، اور ہوائے نفس کی پیروی کرتے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے رب اور پروردگار کی طرف سے ہدایت آ چکی. ہدایت کے بعد ایسی چیزوں کی یہ لوگ پیروی کر رہے ہیں، ایسی چیزوں کے پیچھے جا رہے ہیں جس کی کوئی آسمانی دلیل نہیں ہے، الہی دلیل نہیں ہے. افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، اللات، عزى اور منات کیا ہے؟ عربوں کے یہاں اسلام کی آمد سے قبل اور اسلام کے آنے کے بعد فتح مکہ تک، جب اسلام پورے جزیرۃ العرب کے اندر نہیں پھیلا تھا، مکہ میں مسلمانوں کا رہنا دوبھر ہو گیا تھا، اس وقت تک، فتح مکہ تک، یہ دیویاں موجود تھیں. لات یہ طائف میں تھا، یا یہ دیوی ہے، دراصل یہ دیوی طائف میں تھی. اللات یہ ایک پتھر تھا دراصل، اور اس پتھر کے پاس ایک گھر تھا، اور لوگ وہاں جاتے تھے اور اس پتھر سے تبرک حاصل کرتے تھے، اس دیوی سے تبرک حاصل کرتے تھے، اس دیوی کی عبادت کیا کرتے تھے. افرأیتم اللات، اور یہ طائف میں یہ دیوی تھی، اور بنو ثقیف کے لوگ اس کی عبادت کیا کرتے تھے یا اس کی عظمت کے مقر تھے. والعزى، عزى یہ قریش کی دیوی تھی. عزى یہ قریش کی دیوی تھی، اور یہ مکہ اور طائف کے درمیان، مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ پر، مقام نخل پر یہ دیوی موجود تھی، اور اس کی عظمت قریش کی دلوں میں بہت زیادہ تھی. قریش کے لوگ وہاں جاتے تھے، تبرک حاصل کرتے تھے، اور وہاں جا کر سفارش طلب کرتے تھے. ومناة الثالثة الأخرى، منات یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام قدید پر یہ دیوی تھی، اور اس کی عبادت یا یہاں پہ جا کر یہاں تبرک حاصل کرنے والے لوگ اوس اور خزرج کے لوگ ہوا کرتے تھے. اوس و خزرج اور ان کے ہم نوا جو لوگ تھے وہاں جا کر اس معبود کی سے سفارش طلب کرتے تھے، یا اس معبود کی عبادت کیا کرتے تھے. اللات یہ اللہ کا ایک مخفف، اللہ کی مخفف شکل ہے، اور مؤنث شکل ہے، مادہ شکل ہے. العزى یہ عزیز سے مشتق ہے، یہ عزیز سے مشتق ہے، اور مؤنث شکل ہے اس کی. ومناة الثالثة، منات یہ منان کی مؤنث ہے، یہ منان کی مؤنث ہے. منان اللہ کا ایک نام ہے، یا اللہ کا ایک نام ہے، اسی نام سے یہ مشتق ہے منات، اور یہ مؤنث شکل ہے منان کی. والعزى یہ عزیز سے ماخوذ ہے، عزى عزیز سے ماخوذ ہے، اور یہ مؤنث شکل ہے. اللات یہ اللہ سے ماخوذ ہے، اور یہ مؤنث شکل ہے. تو ان مشرکین مکہ نے، اور مشرکین طائف نے، اور مشرکین مدینہ نے، اوس و خزرج، قریش اور اہل طائف نے ان بتوں کو گھڑا تھا، اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے، وہاں تبرک حاصل کیا کرتے تھے.
اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ ان سب کو دیوی ان لوگوں نے قرار دیا تھا اور اللہ کے نام ہی سے مشتق کر اللہ کے نام سے ہی ان لوگوں کا نام رکھا تھا اور یہ مؤنث شکل تھی ان کے ہاں، اور اللہ کی طرف ان کو منسوب کیا کرتے تھے۔ اسی لیے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے مرد ہیں یا تمہارے لیے مذکر ہیں نر ہیں، ولہ الانثی اور اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے مؤنث ہے، اللہ کے لیے مادہ ہے، یعنی ان بتوں کو جو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو تم ان کو مؤنث بنا کر پیش کرتے ہو، اور تم خود لڑکیاں پسند نہیں کرتے ہو، تم خود نہیں چاہتے ہو تمہارے گھر کوئی لڑکی پیدا ہو، بلکہ اگر کسی کے گھر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہ چھپا چھپا پھرتا ہے۔ تم تو اپنے لیے مرد پسند کرتے ہو لیکن اللہ کی طرف ان بتوں کو منسوب کر کے تم ان کو مؤنث کی شکل میں پیش کرتے ہو۔ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، بے شک یہ ظالمانہ تقسیم ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ گھڑے ہوئے نام ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، انہوں نے اور ان کے آباء و اجداد نے ان بتوں کو گھڑا ہے۔ اس آیت میں موجب شاہد اور وجہ استشہاد یا وجہ استدلال کیا ہے۔ موجب شاہد اللات والعزى ومنات، یہ تین چیزیں، یہ تین دیویاں مشرکین عرب کے ہاں معروف تھیں۔ ان کے علاوہ بھی مختلف دیویاں اور مختلف معبودان باطلہ موجود تھے، لیکن چونکہ ان تینوں کی عربوں کے نزدیک بڑی قدر و منزلت تھی، لوگ وہاں جاتے تھے اور نظر و نیاز چڑھاتے تھے اور وہاں پہ چڑھاوا چڑھاتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے۔ تو قرآن نے صرف ان تین بڑے بڑے معبودان باطلہ کا ذکر کیا ہے۔ اللات ایک پتھر تھا، دراصل وہاں پہ ایک پتھر تھا، اسی پتھر کے آس پاس ایک گھر بنا ہوا تھا اور وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے وہ لوگ، تو وہ لوگ دراصل اس پتھر سے تبارک حاصل کیا کرتے تھے۔ والعزى، یہاں پہ کئی درخت تھے، کئی ایک درخت تھے، وہاں جا کر، اور ایک گھر بھی تھا، کعبہ کی شکل کا ایک گھر بھی تھا، اور وہاں جا کر لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ ومنات، ایک بھی بت تھا یہ بھی، تو درخت پتھر کو ان لوگوں نے بت بنا کر ان کی پوجا اور عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی تردید کی کہ یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں، یہ شرک ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسری کسی مخلوق کو شریک کرنا ہے۔ تو اللہ نے اس کی تردید فرمائی ہے، تو یہ وجہ استشہاد ہے، وجہ استدلال ہے کہ اللہ نے ان معبودان باطلہ کی تردید فرمائی ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی کسی پتھر کو یا کسی ولی کو یا کسی جن کو یا کسی بھی چیز کو اگر کوئی پوجتا ہے یا وہاں جا کر اس سے سفارش طلب کرے تو یہ شرک ہے، اس سے حاصل کر تو یہ شرک ہے۔ وعن ابي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انوات، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انوات كما لهم ذات انوات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة، قال انکم قوم تجهلون لترکبن السنن من كان قبلكم، رواه الترمذی وصححہ۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا تھا۔ فتح مکہ سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حنین کی طرف نکلے۔ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، صحابی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ نحن حدثاء عہد بکفر، ابھی ہم کفر سے قریبی زمانے میں تھے، یعنی ابھی ہم اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ، مشرکوں کا ایک کانٹے دار درخت تھا یا بیری کا درخت تھا، یعکفون عندها، جہاں یہ لوگ ٹھہرتے تھے۔ عکف یعکف، ٹھہرنا، رکنا، قیام کرنا، جہاں اس درخت کے نیچے مشرکین رکتے تھے۔ وَيَنُوطُونَ بِهِ أَسْلِحَتَهُمْ، اور اسی درخت پہ اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے۔ یقال لها ذات انوات، اور اس کو ذات انوات کہا جاتا تھا۔ نوت کی جمع ہے انوات، اور ناطا ینوتو لٹکانا۔ نوت مصدر ہے لیکن یہاں پہ منوت کے معنی میں ہے، لٹکائی ہوئی چیز
والا درخت، لٹکائی ہوئی چیز والا درخت. تو ناطا یا نوتوں کا معنی لٹکانا. وہ لوگ اپنے ہتھیار اسی درخت میں لٹکاتے تھے. فمررنا بسدرہ، تو ہم لوگ بھی، صحابی کہہ رہے ہیں، ہم لوگ بھی ایک کانٹے دار درخت یا بیری کے درخت کے پاس سے گزرے. فقلنا یا رسول اللہ، تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی کوئی ایک ذات انواط بنا دیجئے جس طرح مشرکین کے ذات انواط ہیں، اور مشرکین وہاں پہ تبرک حاصل کرتے ہیں، اپنے ہتھیار لٹکاتے ہیں تاکہ ان کے ہتھیار زیادہ تیز چلیں اور ان سے وہ لوگ تبرک حاصل کرتے ہیں. تو آپ ہمارے لیے بھی اس طرح کچھ کر دیجئے تاکہ ہم لوگ بھی وہاں پہ تبرک حاصل کریں. چونکہ وہ صحابہ کرام ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے، توحید کی حقیقت کو پورے طور پر سمجھ نہیں پائے تھے، ان کے ذہن و دماغ میں توحید کی تمام جزئیات داخل نہیں ہو سکی تھیں. اسی وجہ سے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز طلب کی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم لوگ نہیں سمجھتے تھے، لیکن بعض چیزیں ابھی تک ان کے ذہن سے مخفی تھیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر، تو آپ نے تعجب کرتے ہوئے کہا اللہ اکبر انہا السنن، یہی طریقہ ہے، یعنی پچھلوں کا طریقہ ہے، اور ایسا ہی ہماری امت کے لوگ بھی کرتے ہیں اور کریں گے. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کی راہ پر، ان کے نقش قدم پر ہماری امت بھی چلے گی. قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگوں نے اسی طرح کہا جس طرح بنو اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہا، ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دیجئے جس طرح ان کے لیے معبود ہیں، یعنی مشرکین کے لیے، فرعون اور اہل فرعون کے لیے ایک معبود ہے، کئی معبودان باطلہ ہیں، تو ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دیجئے. قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ نے کہا تم لوگ بڑے نادان قوم ہو. لترکبن سنن من کان قبلکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا تم لوگ ضرور بھی ضرور پچھلی قوموں کی پیروی کرو گے. پچھلی قومیں جو گناہ کیا کرتی تھیں ان گناہوں میں تم لوگ بھی ملوث ہوگے. تو یہاں پہ جو تشبیہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قل تم کما قال بنو اسرائیل لموسیٰ، تم نے بھی ویسے ہی کہا جیسے بنو اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا. تو بنو اسرائیل نے موسیٰ سے ایک معبود طلب کیا تھا، جبکہ صحابہ کرام نے معبود یا الہ طلب نہیں کیا، بلکہ کہا کہ وہ لوگ جس طرح ایک درخت کے نیچے تبرک حاصل کرتے ہیں اسی طرح ایک درخت ہمارے لیے بھی مقرر کر دیجئے تاکہ ہم لوگ بھی تبرک حاصل کریں. تو قول میں صرف تشابہ، یہاں پہ مشابہت یا وجہ شبہ صرف قول میں ہے. ان لوگوں نے موسیٰ سے ایک چیز طلب کی تھی اور تم لوگوں نے مجھ سے طلب کی ہے اور وہ چیز ملتی جلتی ہے، لیکن بنو اسرائیل نے مکمل معبود کا مطالبہ کیا تھا جس کی وہ لوگ عبادت کریں، لیکن صحابہ کرام نے ایک الہ اور معبود کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ ایک درخت کا مطالبہ کیا، اور یہ انہوں نے سمجھا کہ اس سے شاید اللہ راضی ہوں گے. بہرکیف اس حدیث سے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ کسی درخت سے تبرک حاصل کرنا شرک ہے، کسی درخت سے تبرک حاصل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے، نئے صحابہ کرام نے جو ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ مشرکوں کی طرح ایک درخت مقرر کر دے اور اس سے تبرک حاصل کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد کیا اور آپ کو بڑا تعجب بھی ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ پچھلی قوموں کی تم لوگ اتباع کرو گے. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ کسی درخت سے تبرک حاصل کرنا بھی شرک ہے.